السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر تم اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں ویسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر جب انسان تھک جاتا ہے، جب راستے بند ہو جاتے ہیں، جب ہر دعا ادھوری لگنے لگتی ہے، اس وقت ایک آواز دل سے آتی ہے، بس اب سب کچھ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ یہی وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے رب کی رحمت میں پناہ لیتا ہے اور وہیں سے اصل سکون کی شروعات ہوتی ہے۔ توکل کا مطلب ہے اپنے تمام مسائل، پریشانیاں، الجھنیں، امتحان اور کامیابیاں اللہ پاک کے حوالے کر دینا۔ کوشش اپنی جگہ ہے لیکن نتیجہ رب کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا یقین رکھ کر جینا ہی توکل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور جو اللہ پاک پر توکل کریں تو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک وہ جو ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ پاک وہ ہے جو ہمیں ہماری ماں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ وہ ہمیں تب بھی دیکھتا ہے جب کوئی اور نہیں دیکھتا۔ وہ تب بھی سنتا ہے جب ہمارے ہونٹ خاموش ہوتے ہیں اور ہماری روح رو رہی ہوتی ہے۔ وہ دلوں کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ عرش پر ہے لیکن دلوں میں بھی ہے۔ اس کی رحمت سے زمین سے لے کر آسمان تک ہر ذرہ زندہ ہے۔ جب ہم تھک جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، تو اسی کی رحمت ہمیں جوڑتی ہے۔ صبر اور توکل دو پنکھ ہیں۔ صبر اس وقت آتا ہے جب سب کچھ کھو کر بھی دل سکون میں رہے، اور توکل اس وقت کام آتا ہے جب کوئی راستہ نہ دکھے، تب بھی دل کہے میرا رب جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ اگر پوری امت اکٹھا ہو جائے تمہیں کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے، تو وہ صرف وہی فائدہ دے سکتی ہے جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو، اور اگر سب مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ صرف وہی نقصان دے سکتے ہیں جو اللہ پاک نے تمہارے لیے مقرر کیا ہو۔ اللہ پاک کی تعریف، وہ جیسا ہے ویسا کوئی نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی چالاکی کام آتی ہے سوائے اللہ پاک کی مدد کے۔ وہ نور جو اندھیرے دلوں میں اجالا کر دیتا ہے۔ جب کوئی ساتھ نہیں دیتا تب اللہ پاک ساتھ دیتا ہے۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو وہی ایک دروازہ کھولتا ہے جس کی چابی صرف اس کے پاس ہوتی ہے۔ جب دل بے قرار ہو تو اس کا علاج کسی انسان کے پاس نہیں، بلکہ یا رحیم، یا رزاق، یا کریم کہنے میں چھپا ہے۔ رزق کی فکر مت کرو، اللہ پاک رزاق ہے۔ کئی بار انسان فکر کرتا ہے کہ کیا ملے گا، کیسے ملے گا، لیکن اللہ پاک کہتا ہے، اور زمین میں چلنے پھرنے والے کوئی بھی ایسا نہیں جسے اللہ پاک روزی نہ دیتا ہو۔ اگر ایک چھوٹی چیٹی بھی بھوکی نہیں رہتی تو اللہ اپنے بندوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ دعا کرو کہ سب کچھ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ دعا روتے ہوئے، ٹوٹتے ہوئے رات کی تنہائی میں اللہ پاک سے بات کرنے کا نام ہے، اور پھر اس دعا کو اس کے حوالے کر کے دل کو سکون دینے کا نام ہے توکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا سار ہے۔ جب تم دعا کر کے اٹھتے ہو اور کہتے ہو یا اللہ اب یہ تیرا کام ہے، تو یقین مانو اللہ پاک وہ کرے گا جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ جب دنیا والے ساتھ چھوڑ دے تو رب کو یاد کرو۔ وہ ایسا دوست ہے جو کبھی نہیں چھوڑتا، وہ ایسا محبوب ہے جو تمہارے دل کی ہر دھڑکن سے واقف ہے، وہ تمہاری سحرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہر حال میں رجا میں رہو۔ ہر مسلمان کے لیے سب سے اونچا مقام ہے رجا، بالقضاء، یعنی اللہ پاک کے فیصلوں سے راضی رہنا۔ اگر اس نے لیا ہے تو کسی حکمت سے لیا ہے، اگر دیا ہے تو کسی رحمت سے دیا ہے۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اگر تم تھک چکے ہو، ٹوٹ چکے ہو، راستہ نہیں مل رہا، تو اب وقت ہے کہ تم سب کچھ اللہ پاک کے حوالے کر دو۔ اس پر بھروسہ کرو، اس کا نام لو اور دیکھو کیسے وہ تمہاری کشتی کو طوفانوں سے نکال کر کنارے لگاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تکلیف کو جانتا ہے، صرف احساس بدل جاتے ہیں۔ دنیا میں ورنہ محبت اور نفرت ایک ہی دل سے ہوتی ہے۔
زندگی میں ساتھ دینے والے اگر بے بس اور لاچار ہو جائیں تو انہیں سنبھالا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہیں ہوں۔ انسان امیدوں سے بنا ایک جدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں کا ہے۔ سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے مگر منافق نہیں۔ لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا مشکل۔ ہم سے حسد کرنے والے بھی کمال کرتے ہیں، محفلیں اپنی سراتے ہیں، تذکرہ ہمارا کرتے ہیں۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبھا ہی نہیں سکتا۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ عقل مند بولنے سے پہلے اور بیوقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ یا اللہ پاک جو سر تیرے سامنے جھکتا ہو اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا۔ آمین ثم آمین۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ رونا بہت بڑی ذلت ہے، اگر انسان کے سامنے ہو بہت بڑی عزت ہے، اگر رب کے سامنے ہو حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ پاک بڑی محبت کرتا ہے۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے، اب لوگ پروفیشنل ہیں۔ فائدہ وہ تو تعلق رکھتے ہیں، جب تک تم اپنی قدر خود نہیں جانو گے تب تک کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ ساتھ سے گیبتے پیٹ پیچھے بعض لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارا تماشا اللہ پاک بھی دیکھ رہا ہے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے، افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ عبادت ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ پاک سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ جب اللہ پاک کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سمجھ آئے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ پاک 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملواتا۔ کوشش کرے زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ بدترین خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ جب اللہ پاک چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کریں تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔
ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے، جب گناہوں کے باوجود اللہ پاک کی نعمتیں مسلسل ملتی رہیں۔ تو ہوشیار ہو جاؤ کہ ہمارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ صبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دھوکہ دینے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہیں۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلیں نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہج جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ جو کنویں سے نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ اللہ پاک پر یقین کامل رکھو اور پھر دیکھنا ایک دن تم وہ سب کچھ پالو گے جو تم صرف اپنے خیالوں میں سوچتے ہو۔ عبادتیں صرف جانماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ کچھ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور آزادانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جاتے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ اپنی زندگی کے کسی دن پر کبھی بھی افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ پاک راستے نکال دیتا ہے۔ اس کی حکمت ہماری سوچ سے پرے ہے۔ ضرورت صرف یقین کی ہے، ایمان کی پختگی کی ہے۔ محبت اللہ پاک سے ہو جائے تو ملاقات کی طرف فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ آنکھ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ قدر کیجئے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں پکڑ لیں۔ اگر مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں تو آب گلنا چھوڑ دے۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک جدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے، اس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سمجھ سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ یہاں ہر چیز قیمتی ہے، ملنے سے پہلے اور کھونے کے بعد۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے۔ آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ آنکھوں کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ اچھا وقت ہمیشہ ان کا ہوتا ہے جو کبھی دوسروں کا برا نہیں سوچتے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے وہی دعا آپ کے حق میں ہو جاتی ہے۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں۔ روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ زندگی گزارنا نہیں، جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا استحال لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ پاک ایسی سوچ عطا کرے۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی کھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کے بھی حالات سمجھے بغیر صرف اس کے لفظوں سے جج مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم اس کو اس کے حالات اور دل کی خبر معلوم ہو تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔
سادگی ایمان کی علامت ہے اور خاموشی بہترین حکمت ہے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے۔ اپرنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ اللہ پاک بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، کلکیوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ جو حصہ اللہ پاک کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے کہ جس کا آقا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ پاک کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ وقت کی قدر وقت پر کرے، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ دنیا بہت عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں۔ امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہو وہ جھوپڑیوں میں بھی خوش رہتے ہیں۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ پاک کی ذات پر۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ آسمانوں میں قبولیت اور مقبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والوں کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صدق دل سے آمین کہیں۔ خاموشی ایک عبادت ہے۔ فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ بے شک قرآن پاک دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ پاک نے عطا کی ہیں۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو، مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ، روپ یا ذات کا ہو، مگر پہچان اخلاق سے ہی ہوتی ہے۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے نہ ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ پاک کی ذات پر۔ مشکلات زندگی کے ہر موڑ پر ملیں گے، آپ بس رب پر یقین رکھیں اور اس پر بھروسہ رکھیں، وہ ہر مقام پر آپ کو تھام لے گا۔ بنانے والے نے سب دینے کے لیے ہی بنایا ہے، تم لینے کی جستجو قائم رکھنا، اپنی طاقت پر انحصار نہ کرنا بلکہ طاقت دینے والے پر یقین رکھنا، پھر اپنی کوششوں پر بھروسہ کرنا۔ اللہ پاک سے بڑھ کر نہ تو کوئی آپ کو سمجھ سکتا ہے، نہ ہی آپ سے محبت کر سکتا ہے۔ بس رب پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کبھی بھی برا نہیں ہونے دے گا۔ انسان کچھ سوچتا ہے اور کرتا ہے، قدرت کے اپنے طریقے اور فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ غم جس کے ملنے پر تمہارا رجوع اللہ پاک کی طرف ہو جائے، اس خوشی سے 1000 درجہ بہتر ہے۔
جس کے ملنے پر تم اللہ کو بھول جاؤ۔ انسان کو بس ایک ہی بار آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے وہی اس کا اصل رنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے اللہ پاک بہت قریب ہے، اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے اللہ پاک دور ہے۔ اپنا رابطہ اپنے اللہ پاک کے ساتھ مضبوط رکھو، یہ وہ رشتہ ہے جو مشکل میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس اللہ پاک سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہی ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ سچا انسان ہمیشہ جرب کا محتاج ہوتا ہے، اور منافق انسان ہمیشہ مفاد کا محتاج ہوتا ہے۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر نچھاور کریں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ پاک ایسی سوچ عطا کرے۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کے بھی حالات سمجھے بغیر صرف اس کے لفظوں سے جج مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم اس کو اس کے حالات اور دل کی خبر ہو تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ صبر کی کشتی ایک نہ ایک دن ساحل تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ اپنا حصہ مانگ کر دیکھو، سارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھو، کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہیں تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی کے لیے ترستے ہیں۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ انسان امیدوں سے بنا ایک جدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادے ہیں۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ پاک حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کبھی نہ ملواتا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ اللہ پاک کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے، یا اللہ پاک ہمیں راہ ہدایت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام، اور کتنے ایسے بھی ہیں جو زمین پر گمنام ہیں مگر آسمان پر مشہور۔ عزت تقویٰ سے ہے، قبت سے نہیں۔ صبر بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا، کن سے خالی نہیں آئے گا۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرے۔ اللہ پاک جسے پسند کر لیتا ہے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ اپنے رب کے آگے سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیان کر دیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ پاک سے بات کرو، اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو۔ وہی رحیم وہی کریم ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی طرف کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر اور کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مخلص ہوتے ہیں۔ انسان کا سوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کریں جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں، جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔
دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ اگر آپ اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں تو حالات بدلے، جگہ بدلے، عمل بدلے، سوچ بدلے، آپ کوئی درخت تو نہیں ہے جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تانوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، الپاک کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات الپاک بہتر جانتا ہے۔ یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ الپاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو الپاک نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے، تب الپاک خود تمہیں دعا پر ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے، اور جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو تب وہ بھی ساری کائنات کو تمہیں راضی کرنے پر لگا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس میں کثرت سے دعا کرو۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، قسمت کا رونا۔ مومن نہیں روتے، تم بس الپاک پر یقین رکھو۔ کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے تو وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کڑواہٹ اور زبان اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ وقت وہ ترازو ہے جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے۔ مٹی سے مٹی تک کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے، اور وہی زندگی ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ مشکل سے انسان کو نکالنے والی صرف الپاک کی ذات ہے۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں الپاک کی ذات دیتی ہے۔ حساب کتاب صرف رب نہیں صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آنکھ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ وہ انسان کبھی ہار نہیں سکتا جس کی امید الپاک سے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ الپاک جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ الپاک تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ الپاک سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، الپاک وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ صفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں مرہم لگاتے ہیں، مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ ہی نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ عبادتیں صرف جا نماز پر ہی نہیں ہوتی بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ جو لوگ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازوں پر دستک دیتی ہیں۔ عبادت ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے، اور ایک تم ہو کہ فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت میں رنگ کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگنے لگیں گے۔ کبھی اس کو سن کر تو دیکھو، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی لگنے لگیں گی۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے، چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں
वृत हो जाती हैं। कुन उसके घर तवाफ करने लगता है और सारी बातें फयाकुन पर खत्म हो जाती हैं। इंसान जब टूट जाता है तो अल्लाह पाक बहुत याद आता है। सब्र करो और यकीन रखो, मायूस दिलों के लिए मोजिज़े नहीं होते। अपने दर्द को अल्लाह पाक से बांट लिया करो, फिर दर्द जाने, दवा जाने और रब जाने, वो अपने एक हुक्म से हर वो शय बदल देता है जिसके लिए दिल मुतमईन नहीं होता। मैंने अधूरी तमन्नाओं का हल सजदों में पाया है। तहज्जुद नाम है उस सुकून का जिसमें मेरे अल्लाह पाक से तवील गुफ्तगू होती है। एक वही तो है जो तुमसे बेजार नहीं होता, वो तुम्हें सुनता है और बहुत गौर से सुनता है। अल्लाह पाक अपने बंदे की तड़प कभी भी जाया नहीं होने देता। नदामत भरा एक आंसू और रब आपकी उम्मीद कभी मत छोड़ना। कमजोर तुम हो, तुम्हारा अल्लाह पाक नहीं। जब सारी दुनिया मुंह फेर लेती है उस वक्त भी अल्लाह पाक हमारे साथ होता है। नाजरीन, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल साजू वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।